الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. اللہ الصمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو قمر کو توڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو قمر کو توڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ الصمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام محترم و معظم سامعین، اسلامی تاریخ آج 27 رجب المرجب ہے. گزشتہ جو رات گزر چکی، اس رات کو آج سے 1450 سال پہلے رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ الصمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب نبیوں کو رب کائنات نے بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، بڑے مراتب، بڑے مقام، بڑی بلندیاں عطا فرمائی، معجزات، کمالات عطا فرمائے. سب نبیوں کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. لیکن گزشتہ رات جو گزر گئی 27 رجب کی رات کو رب کائنات نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج عطا فرمائی. سب نبیوں کی معراج بہت اعلیٰ، بہت بالا. سب نبی جب شان والے، ان کی معراج بھی بڑی شان والی. بے شک. سبحان اللہ. لیکن قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں میرے سارے رسول، سارے انبیاء یہ بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے،
لیکن میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مولا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک نبی ایسا ہے بعض پر انہیں فضیلت ملی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتا تھا، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کلیم اللہ کا رب کائنات سے کلام کرنا یہ بہت بڑا معجزہ، اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ رب کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ کو بڑی عظمت فضیلت عطا فرمائی، اللہ اس سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، طور پر جا کر اللہ سے موسیٰ کلیم اللہ کلام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ زمین پر ایک پہاڑ پر جا کر رب کائنات سے ہم کلام کیا کرتے تھے، منہم من کلم اللہ، ٹھیک ہے موسیٰ کلیم اللہ کو بڑی عظمت مل گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، لیکن میرے ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر ایسے ہیں میں نے ان سے زمین پر کلام نہیں کیا، میں نے وادی مقدس میں کلام نہیں کیا، میں نے طور سینا پر بلا کر کلام نہیں کیا، میں نے فرش پر کلام نہیں کیا، بلکہ جب کلام کرنے کا ارادہ کیا اپنے محبوب نبی کو اپنے عرش پر بلا کر کلام کیا، گفتگو فرمائی۔ معراج کا سفر، اس میں رب کائنات نے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھائی، اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی، اپنے محبوب نبی کی عظمت سمجھائی، اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ میں اللہ ہوں، ہر کمزوری سے پاک، ہر معذوری مجبوری سے پاک، میں وہ اللہ ہوں، کچھ کرنا چاہوں میرے لیے کوئی مجبوری معذوری کمزوری نہیں، جو کرنا چاہوں میں ایک سیکنڈ سے پہلے کر لیا کرتا ہوں۔ قرآن مجید سارا کے سارا ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز بھی یہی سے کر دیا، فرمایا لوگو قرآن پڑھنا شروع کرو، سب سے پہلے پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین، اس رب کے نام سے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر رہا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا بنانے والا، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کا بنانے والا، سب کو پالنے والا، سب کو سنبھالنے والا، سب کا رب۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں، میرے لیے کوئی چیز مشکل کوئی نہیں، کسی کو آسمانوں سے زمین پہ بھیجنا ہو میرے لیے مشکل کوئی نہیں، زمین سے کسی کو آسمانوں پر لے جانا ہو میرے لیے مشکل کوئی نہیں۔ اللہ نے واقعہ معراج میں اپنی قدرت سمجھائی، اپنے محبوب نبی کی عظمت سمجھائی کہ سب نبیوں کو معراج فرش پر، لیکن میرے محبوب نبی کو معراج عرش پر۔ پھر رب کائنات نے اسی سفر میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ اپنے محبوب نبی سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ اسی سفر سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ بالا عظمت والے، شان والے، اونچے مقام والے۔ اسی سفر سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی فرشتوں سے بھی بلند ہیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، فرشتوں سے بھی اونچا مقام اور درجہ ہمارے نبی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ دین والے ہی جھگڑتے ہیں آپس میں، کوئی کہتا ہے کہ نبی نور یعنی فرشتہ ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے۔ اللہ نے واقعہ معراج میں ہی بتلا دیا، دو انداز میں بتلایا۔ ایک طرح سے رب کائنات نے اس انداز میں بتلایا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بنورہ
اسرا برسولہ اسرا بنبیہ، ایسی بات نہیں فرمائی میں نے اپنے نور کو معراج کرائی، میں نے اپنے نبی کو معراج کرائی، اپنے رسول کو معراج کرائی۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ تمام چیزیں بات کی ہے، نور ہونا، فرشتہ ہونا، یہ اتنا بڑا مقام کوئی نہیں جتنا بڑا اونچا مقام اس بندے کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو معراج کرائی۔ مولا رسول فرما دیتے، رسول اللہ فرما دیتے، نبی فرما دیتے، اور کوئی یاسین لقب فرما دیتے، طٰہٰ فرما دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معراج کا سفر ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ میں رب کائنات اسی قرآن مجید کے اس سفر معراج کے واقعے کے ذریعے لوگوں کو وہ باتیں سمجھاؤں گا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلے، اللہ کی محبوب نبی سے محبت بھی پتہ چل جائے، اور امام الانبیاء کی تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ فضیلت و عظمت ہے یہ بھی پتہ چل جائے۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے یہ معراج کے سفر کا واقعہ سنایا۔ میں 1 منٹ میں پہلے آپ کو یہ سفر مختصراً سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل آئے، میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، مجھے جگایا، حرم میں بیت اللہ میں حتیم والی جگہ پر لایا گیا، میرا آپریشن ہوا، سینہ چاک کیا گیا، جبرائیل جنت سے انوارات لایا تھا، وہ انوارات میرے سینے کے اندر بھر دیے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہو انسان اور انسان کی آنکھیں اور اللہ کا دیدار کر لیں، دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ انوارات بھرے کہ یہ دل، یہ سینہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر لے۔ ان باتوں کی تفصیل آئندہ جمعہ۔ حضور فرماتے ہیں سواری لائی گئی براق، مکہ سے مجھے مدینہ لے جایا گیا، وہاں سے پھر مجھے طور سینا لے جایا گیا، وہاں سے مدین لے جایا گیا، بالآخر مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ سب نبیوں سے میری ملاقات ہوئی اور اللہ نے وہاں نماز پڑھوائی، میں سارے نبیوں کی اس نماز کا امام بن گیا۔ رب کائنات نے زمین سے پھر آسمانوں کی طرف مجھے سفر کرایا، پہلا دوسرا ساتواں آسمان میں نے کراس کر لیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، چلتا گیا، بالآخر میں اللہ کے عرش پر پہنچ گیا۔ اللہ کے عرش پر جا کر میں نے اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ سے ملاقات بھی کی، بالکل تھوڑا سا ہمارے درمیان فاصلہ تھا۔ پھر رب کائنات نے جنت بھی دکھائی، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا، نیک لوگوں کو نیک عمل پر کیا کیا جنت کے مرتبے ملیں گے، گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی بدولت کس کس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے تحفے دیے، تحفے لے کر حضور واپس تشریف لے آئے۔ تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے۔ زندگی بخیر۔ آج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے معراج یہ کیوں کرایا آسمانوں پر؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اذا قضا امرا، میں اللہ جب کچھ کرنا چاہوں، میں کسی کام کا ارادہ کروں، فَإِنَّمَا یقول، میں کہہ دیا کرتا ہوں کن ہو جا، وہ اسی وقت فیکون ہو جایا کرتا ہے۔ مولا آپ چاہتے زمین پر مکے میں ہی بٹھا کر، بیت اللہ میں بٹھا کر، پردے ہٹا کر اپنا دیدار عطا فرما دیتے، یہی سے آپ کا دیدار مل جاتا، یہی سے آپ کا عرش دیکھ لیتے، یہی سے جنت دیکھ لیتے، یہی سے جہنم دیکھ لیتے، یہی سے سب کچھ دیکھ لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں اللہ زمین پر بھی کرا سکتا تھا، یہ نظارے کرائے جا سکتے تھے، لیکن یہ آسمانوں پر بلانا
اپنے عرش پر بلانا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ، اس معراج کے سفر سے پہلے مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غموں کے، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اعلان نبوت جو فرمایا نا، لوگوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ جو تم نے بارش کا خدا الگ بنایا ہے، ہوا کا الگ بنایا ہے، روزی کا الگ بنایا ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا خدا الگ ہے، صحت دینے والا الگ ہے، اور یہ پتھروں کے جو تم نے خدا بنائے ہیں، فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہیں توڑ دو، انہیں ختم کر دو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو اپنا رب مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات تو بڑی قیمتی تھی، بات تو بڑی قیمتی تھی، جھگڑا ختم کیا، لیکن جو صدیوں سے، آبا و اجداد کے زمانے سے جن پتھروں کو چومتے آئے ہوں، جنہیں اپنا خدا مانتے آئے ہوں، جن کی عبادت کرتے آئے ہوں، ایک آواز پر وہ کیسے چھوڑ دیں؟ جنہوں نے انکار کیا وہ لوگ کوئی ابو بکر صدیق تھوڑی تھے، وہ ابو بکر صدیق تھوڑی تھے کہ جس کو رب نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ امام الانبیاء کہیں کہ ابو بکر میرے ساتھ یوں ہوا، میں نے یہ کیا، رب نے میرے ساتھ یہ کیا، ابو بکر کہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ساتھ نہیں تھا، جبرائیل آیا میں نے نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا میں نے نہیں دیکھا، لیکن آقا میں پھر بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی حکمتیں بتلائیں کہ میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ میں نے جب مکہ کی وادی کے اندر اعلان نبوت فرمایا، ایک بھی اپنا کوئی نہیں، جتنے اپنے تھے سارے غیر بن گئے، چچا بھی غیر بن گئے، برادری بھی غیر بن گئی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، بالآخر لوگ لڑائیوں پہ تل پڑے، قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کتنے لوگ ناکام ہوئے، رب کائنات نے اپنے نبی کی ہر موقع پر حفاظت فرمائی۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ کفار مشرکین نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، جو جو اس اللہ کے نبی کے ساتھ ہے وہ مکہ میں نہیں رہیں گے، مکے سے راشن بھی نہیں لے سکتے، مکے سے پانی بھی نہیں لے سکتے، مکے کی کوئی سہولت یہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ شعب ابی طالب ایک وادی ہے چند کلومیٹر کی، اس میں محصور کر دیا، معاہدہ ہو گیا کہ تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر اس سے باہر نکلو گے ہم جنگ کریں گے، کھانا بند، پینا بند، راشن بند۔ ہمارے ملتان کی یہ سرحد، پاکستان کی سرحد لگا لو، کوئی اللہ نہ کرے پابندی لگا دے کہ پاکستان سے کوئی بھی کچھ نہ لے نہ کچھ دے، ہوگا تو کچھ نہیں۔ اللہ نے بڑی قیمتی سرزمین پاکستان ہمیں عطا فرمائی ہے، گندم یہاں اگے، چاول یہاں اگے، پٹسن یہاں اگے، کپاس یہاں اگے، گنا یہاں اگے، چنے یہاں اگے، دالیں یہاں ملتی ہیں، ہر سبزی یہاں ہے، ہر نعمت یہاں ہے، پھر بھی ہم بھوکے نہیں ہیں، کملے ہیں، کملے۔ بارہا پھر بھی پابندی لگ جائے، لگی نہیں تھی پچھلے سال، لاک ڈاؤن ہوا، چائنا سے چیزیں نہیں آ رہی، امریکہ سے چیزیں نہیں آ رہی، ہر چیز میں آگ لگ گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن شعب ابی طالب خوش ویران وادی، نہ گندم، نہ چاول، نہ چنا، نہ دالیں، نہ سبزیں، نہ پھل، نہ فروٹ، کچھ بھی نہیں، پتے چبا کر گزارا کیا، گھاس کھا کر گزارا کیا۔ کس نے؟ امام الانبیاء نے۔ اللہ اکبر۔ جن کی وجہ سے پھل بنے، جن کی وجہ سے فروٹ بنے، جن کی وجہ سے سبزیاں بنی، جن کی وجہ سے گندم، دال، اناج بنے، جن کی وجہ سے زمین و آسمان بنے، وہ نبی گندم کے دانے کو ترستا۔ اللہ اکبر۔
یہ اللہ کی حکمت کے کام ہے، اس کی قدرت کے کام ہے۔ کھلانے پہ آئے، ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، کبھی تقسیم کر کر تھک جاتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا، نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قدرت والا ہوں، اپنے نبی کو نہ دوں؟ شاب ابی طالب میں 2.5-3 سال بھوکے پیاسے، عورتیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا، بچے بلک اٹھے، ننھے بچے جن کا گزارا ماں کے دودھ پہ ہے، وہ کہاں جائیں، کیا کھائیں، گھاس اور پتے کیسے کھائیں؟ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یہ تکلیف برداشت کرتے کرتے بالآخر رب کائنات نے مہربانی فرمائی، یہ 2.5-3 سال بڑی مشقت کے ساتھ بالآخر گزر گئے، ختم ہو گئے۔ اگلے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امام الانبیاء کے ایک چچا تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معاون تھے، ہر موقع پر مددگار ہوا کرتے تھے، کھانے پینے میں بھی، حفاظت میں بھی، دشمنوں کے خلاف بھی سینہ تان کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رب کائنات نے یہ چچا لے لیے، ان کا سہارا ختم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم زدہ رہا کرتے ہیں، اس پر مزید غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ، آپ کی زوجہ مومنین کی اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ جو ہم مومنین کی اماں ہے، ہم مسلمانوں کی ماں ہے۔ وہ خدیجہ اس عورت کا نام ہے، اس خاتون اول کا نام ہے جس نے امام الانبیاء کو نبی بنے ہوئے سب سے پہلے دیکھا۔ سب سے پہلے تاج نبوت اڑایا گیا، جبرائیل نے دیکھا، انسانوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بالکل ابتدا میں جب رب کائنات نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تاج نبوت اڑایا، میرا سب سے زیادہ ساتھ میری زوجہ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، مال سے بھی تعاون کیا، مجھے تسلی بھی دیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے محبوب نبی، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی حاجات کو پورا کیا کرتے ہیں۔ ایسے نیک آدمی کو رب کائنات کبھی ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ آپ گھبرائیے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تھی تو میری بیوی، لیکن میری ہر طرح سے معاونت ایسے کیا کرتی تھی جیسے مائیں کیا کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں ادھر چچا، حضور فرماتے ہیں ادھر چچا چلے گئے، ادھر سیدہ خدیجہ چلی گئی، میرے اوپر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ 1 سال کے اندر یہ 2 اموات ہوئی۔ حضور نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ حالانکہ کوئی غم پرانا ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ غم منانے اور غم یاد کرنے کی اجازت کوئی نہیں، پرانا غم تازہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ادھر حضور فرما رہی ہیں میرے لیے یہ غم کا سال ہے، نام رکھ دیا اس سال کا غم کا سال، پریشانی کا سال۔ ہر طرف سے جب غم کے پہاڑ ٹوٹے، ہر طرف سے جب اس قدر پریشانی آئی، اور لوگوں خود تصور میں لاؤ، آپ کا کوئی کفیل ہو، آپ کا کوئی ہمدرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ابا ہو یا بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا جوان بیٹا ہو جو آپ کا ہر وقت مددگار ہو، دشمنوں کے خلاف بھی مدد کرتا ہو، مالی مدد بھی کرتا ہو، اگر وہ شخص دنیا سے چلا جائے آپ کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا غم ہوگا۔ امام الانبیاء بڑے پریشان رہا کرتے ہیں، بڑے غمگین رہا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے زمین سے، فرش سے اٹھا کر اپنے عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا تاکہ یہ سارے غم پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی تھی کہ اللہ نے عرش کا معراج کیوں کرا، زمین سے ہی عرش کا دیدار کرا دیتے، اللہ اپنا دیدار کرا دیتے، خوشی تو بڑی ہونی تھی، غم تو ٹل جانے تھے، لیکن یوں سیر کرا کے اللہ نے پچھلے سارے غم بھلوا دیے۔ علماء نے لکھا ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ
عرش کے قریب تک جو اللہ کے فرشتے موجود ہیں، سمجھیے گا بات کو، ان فرشتوں کو بھی تو ناز تھا کہ ٹھیک ہے یہ انبیاء کی جماعت بڑی عظیم ہے، امام الانبیاء بڑے عظیم ہیں، لیکن ہیں تو نیچے ہم بڑی بلندیوں والے، ہم بڑی شان والے۔ اگر وہ یہاں تک فرشتے موجود تھے، اللہ نے ان سے بھی بلندی عرش تک کی رسائی عطا فرما کے فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا۔ یوں کہوں فرشتوں کا بھی غرور اللہ نے ختم کر دیا، توڑ دیا، خاک میں ملا دیا کہ فرشتوں اگر تمہارا مقام یہاں تک ہے تو میرے محبوب نبی کا درجہ اس سے بھی بلند ہے۔ علماء اکرام نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے معراج عرش کا کیوں رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے آسمان کے فرشتے نوری مخلوق نے بھی رب کائنات کے سامنے ایک روز جھولی پھیلا دی، مولا تیرا وہ محبوب نبی، تیرا وہ حسین و جمیل نبی، تیرا وہ واللیل زلفوں والا نبی، والقمر پیشانی والا نبی، والضحیٰ چہرے والا نبی، وہ تیرا حسین و جمیل نبی جس کا دیدار زمین پر ابو بکر صدیق کرتے کرتے تھکتا کوئی نہیں، جس کا دیدار عمر فاروق کرے، جس کا دیدار عثمان غنی کرے، جس کا دیدار علی المرتضی کرے، جس کا دیدار طلحہ کرے، زبیر کرے، سعد کرے، سعید کرے، جس کا دیدار وہ حبشے کا غلام ابن غلام بلال حبشی کیا کرے۔ مولا ان زمین والوں کے اتنے مقدر بلند کر دیے، تیرے محبوب نبی کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات کبھی ہمارے بھی نصیب جگہ اس سونے کا دیدار کبھی ہمیں بھی کرا دے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں حوصلہ رکھو، آئے گا ایک دن میں اپنے محبوب نبی کو عرش پہ لاؤں گا، میں چاہوں یوں چٹکی بجانے کے ٹائم میں میرا محبوب نبی زمین سے ایک دم فرش سے عرش پہ چلا جائے، ایسے نہیں لاؤں گا، میں آہستہ 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 لاؤں گا، مدینے لے جاؤں گا، بیت اللحم لے جاؤں گا، طور سینا لے جاؤں گا، بیت المقدس لے جاؤں گا، پھر پہلے آسمان پہ بریک لگے گی، پھر دوسرے آسمان پہ ٹھہریں گے، تیسرے چوتھے ساتویں پہ ٹھہریں گے، سدرۃ المنتہا پہ ٹھہریں گے، راستے میں یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ آہستہ 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 یہ سفر اس لیے کروں گا کہ کسی مقام کا کوئی فرشتہ محروم نہ رہ جائے، سب کو دیدار کراؤں گا، رج رج کے کرنا۔ تم کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق رج رج کے دیدار کرتا ہے، ہاں ہاں، ابو بکر صدیق جیسا دیوانہ پروانہ کون ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں بھی رجاؤں گا۔ اللہ نے فرشتوں کو دیدار کرانے کے لیے امام الانبیاء کو فرش سے لیا، عرش پہ پہنچایا، تمام نوری فرشتوں کو اپنے محبوب نبی کا دیدار عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے ایک حکمت اور بھی ہے آسمانوں پہ لے جانے کی۔ ایک وقت آیا اسی مکی زندگی میں کفار آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمیں پریشان کرتے ہو، عورت چاہیے؟ مکے کی جس حسین سردار زادی کی طرف انگلی کا اشارہ کرو گے تمہارے نکاح میں دے دیں گے۔ مال چاہیے ہو، مال دیں گے، سردار بنا دیں گے، مال اتنا ملے گا تجارت کرنا امیر بن جاؤ گے، جو کہو گے ملے گا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ والا نعرہ چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کے زمانے میں بھی اس وقت بھی کوئی اتنا بڑا مالدار کوئی آدمی معاون کوئی نہیں، خود بھی امیر کوئی نہیں، خود بھی کوئی بہت بڑے تاجر کوئی نہیں، غریبی ہے، یتیمی ہے، مسکینی والی زندگی گزارتے وقت اس وقت اتنی بڑی لالچیں، اتنی بڑی آفریں دی گئی، حسینہ لے لو، مال لے لو، لیکن یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اعلان فرمایا تھا، او مکے والوں میرے
سے ایک ہاتھ پہ آسمان کا سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ پہ یہ آسمان کا 14ویں کا چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں لا الہ الا کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے محبوب نبی، آپ کے نزدیک یہ سورج بہت بڑی چیز ہوگی، یہ چاند بہت بڑی چیز ہوگی، میں ایک دن آئے گا آپ کو ان چاند سے بھی بلندی، سورج سے بھی بلندی، میں اللہ اپنے عرش کا بھی آپ کو سیر اور مشاہدہ عطا فرماؤں گا، ان تمام چیزوں سے بلندی عطا فرماؤں گا۔ یہ چاند سورج کیا چیز ہے، ان کو تو میں آپ کی انگلی کا کھلونا بنا دوں گا۔ جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے چاند کو امام الانبیاء کی انگلی پر اشارے پر کھلونا کر دیا، کھلونا بنا دیا، جدھر جدھر انگلی جایا کرتی تھی ادھر ادھر 14ویں کا چاند جایا کرتا تھا۔ اللہ نے وہ کفار مشرکین والی وہ بات کہ جو کہو لے لو، مال لے لو، حسینائیں لے لو، یہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نے میری وحدانیت کی دعوت نہیں چھوڑی، اس کا انعام یہی ہے کہ چاند سورج ستاروں سے بھی بلندی، اونچائی، اور پھر میں اللہ کے وہ خزانے دیکھو، وہ خزانے دیکھو۔ یہ کہتے تھے سرداری لے لو، یہ کہتے تھے حسینہ لے لو، یہ کہتے تھے مال لے لو، میرے محبوب آؤ خزانے دیکھو، میں اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو آنکھوں سے وہ خزانے دکھائے تاکہ نبوت کی تو ویسے ہی حفاظت ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی دل میں دنیا کے مال کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہ آئے، کیوں؟ پتا ہو کہ اس سے بڑے خزانے ملنے والے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ایک حکمت یہ بھی تھی، رب کائنات کی حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے فرش سے عرش کا یہ سفر کیوں کرایا، آسمانوں پر بلایا، اپنے عرش پر بلا کر اپنا دیدار اور ملاقات عطا فرمائی۔ اس زمانے کے عیسائی لوگ یہ کہا کرتے تھے او لوگو بقول تمہارے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہے، دوسرے آسمان پر موجود ہے، یہی تو نشانی ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت کی کہ ہمارے نبی اونچے آسمانوں پہ، تمہارے نبی زمین پر۔ امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی شان والے، دلیل ہمارے نبی اونچائی پہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، تمہارے نبی زمین پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کے اس زعم باطل کو، اس سوچ کو بھی توڑ دیا، اس تصور اور تخیل کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے دکھلا دیا، سمجھا دیا، او عیسائیوں ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بلندی عطا فرمائی، وہ خود آسمانوں پہ نہیں چلے گئے، میں اللہ انہیں بھی لے گیا، اور ظالمو تمہارے ظلم سے بچانے کے لیے میں اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے اٹھایا، آسمانوں پہ مقام عطا فرما دیا۔ لیکن آؤ آج دیکھو، معراج کے سفر میں دیکھو، آج تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر رہ گئے، اور میرا محبوب نبی ان تمام آسمانوں کی بلندیاں کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جنت الماوا سے بھی اوپر، اللہ کے عرش کے بھی اوپر اپنے نالین مبارک سمیت چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت اور بھی ہے، وہ کیا؟ میں نے شروع میں عرض کیا یہ صرف کوئی ایک سفر نہیں تھا، رب کائنات نے بڑی باتیں اس سفر میں ہمیں سمجھائی۔ وہ یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، لیکن زمین نے آسمان کو، آسمان نے زمین کو
آپس میں گفتگو کی، وہ کہتا ہے میری عظمت زیادہ، وہ کہے میری عظمت زیادہ. آسمان کہے میری عظمت زیادہ. دونوں نے دلائل دیے. ہمارے جیسے نہیں ہے زمین آسمان. ایک ہم میں سے جب لڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں رانے اونچے ہوتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں جی شیخ قریشی بخاری یہ اونچے ہوتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ آجا پھر اس کی دلیل ہے یہ. ہمارے پاس یہی دلیلیں ہوتی ہیں. آجا پھر اس کی دلیل یہ. نظام کائنات جو ہے وہ یوں نہیں کرتا، دلیل دیتا ہے. آسمان نے اپنی دلیلیں دے دی. میرے میں بڑا بلندوں والا، بڑی اونچائی والا، میرے اوپر سورج چمکتا ہے، میرے اوپر چاند چمکتا ہے، میرے اوپر ستارے چمکا کرتے ہیں. آسمان سے ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، بارش بھی آسمانوں کی طرف سے نازل ہوا کرتی ہے. اور زمین نے بھی اپنی دلیلیں دے دی. زمین کہتی ہے میرے اوپر انبیاء کرام تشریف لائے. آج بھی انبیاء کرام اپنی قبور میں اسی زمین کے اوپر موجود ہے. پھر زمین نے کہا میرے اوپر مکہ بھی ہے، میرے اوپر مدینہ بھی ہے، میرے اوپر امام الانبیاء تشریف لائے، ان کا روضہ اطہر بھی ہے. لمبی تفصیل ہوئی، علماء نے لکھا ہے اس تفصیل کے نتیجے میں امام الانبیاء کی نسبت کی بدولت زمین جیت گئی. شاعر کہتا ہے کہ آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے. زمیں بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے. آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمیں بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے. آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا. زمیں بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا. آسماں بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے. زمیں بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے. آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے. آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے. زمیں بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے اس وجہ سے زمین کو فضیلت مل گئی. زمین نے دلیلیں ساری کے ساری امام الانبیاء کی نسبت کی دے دی. امام الانبیاء میرے اوپر چلا کرتے ہیں، امام الانبیاء میرے اوپر سویا کرتے ہیں، امام الانبیاء میرے اوپر اللہ کا قرآن کلام اللہ سنایا کرتے ہیں. امام الانبیاء اپنے صحابہ سے میرے اوپر بیٹھ کر محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں. امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کا حجرہ بھی اسی زمین پر موجود ہے. مکہ بھی یہی، بیت اللہ بھی یہی، ریاض الجنہ بھی زمین پر موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ان باتوں پر آسمان لاجواب ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں بلندیوں والا، میں بڑا اونچا، ستارے چمکے، سورج چمکے، چاند چمکے، ہر چیز مجھ میں ہے، فرشتے تو ہیں میرے اوپر، جبرائیل تو ہے، لیکن آمنہ کا لال کوئی ہے. قاضی احسان احمد شجابادی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے واقعہ، اور ایک مولانا یعقوب گزرے ہیں ان کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے واقعہ کہ حج کے سفر پر گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، دسترخوان لگایا، کھانا کھایا، گوشت تھا، گوشت بوٹی کھا کر ہڈی جو پھینکی. ایک غریب
دیہاتی بدو کا ایک بچہ بیٹھا تھا، دوڑ کر اس نے ہڈی اٹھائی، چوسنے لگا، ہڈی چوسنے لگا۔ علماء کو ترس آیا، دسترخوان پر بلا لیا۔ غریب تھا، کپڑے بھی کوئی نہیں، کھانا کھلایا، کپڑے بھی پہنائے۔ وہ آتا پھر بھی مل جاتا ہی نہیں۔ ایک روز علماء نے کہہ دیا، جا اپنے اماں ابا سے اجازت لے کے آ جا، تم غریب لوگ ہو، یہاں تیری روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، کپڑا بھی نہیں ملتا، ہمارے ساتھ پاکستان چل، بر صغیر میں چل، تجھے کپڑا بھی بڑا اعلیٰ ملے گا، تجھے ہر چیز بڑی قیمتی ملے گی، کھانے کو بڑے بہترین دسترخوان ملیں گے۔ لمبی تفصیل انہوں نے کی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ وہ بچہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، وہ کہنے لگا مجھے کپڑے ملیں گے، کہا بالکل ملیں گے، مجھے کھانا ملے گا، ہاں بالکل ملے گا، ہر چیز ملے گی۔ وہ بچہ امام الانبیاء کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، کیا مجھے یہ روضہ اطہر بھی پاکستان میں ملے گا؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہماری چیخ نکل گئی کہ بچے تو کتنا پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ہم نے تو ظاہری اسباب کو اہمیت دی کہ یہ چیزیں تجھے ملے گی، اور تو کہاں پہنچ گیا؟ اللہ والوں نے کہا بچے اگر یہ روضہ اطہر وہاں ملتا، یہ ریاض الجنہ وہاں ہوتی، اماں عائشہ کا حجرہ اگر ہمارے ملک میں ہوتا، ہم یہاں آتے ہی کیوں؟ ہم آتے ہی اسی کے لیے ہیں، ہر چیز ہے ملک میں ہمارے، روضہ اطہر کوئی نہیں۔ بچہ کہنے لگا فاقے برداشت کر لوں گا، روضہ اطہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اسی روضہ اطہر کی طرف زمین نے جب نسبت کی نا کہ میرے اوپر امام الانبیاء آرام فرما ہے، آسمان نے کہا کہ میرے اوپر نہیں ہے، یقیناً تیری عظمت زیادہ۔ اب جب زمین آسمان مناظرہ کریں تو ان کے منصف میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے، ان کا منصف اللہ ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رب کائنات نے اسی مناظرے کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوا، زمین جیت گئی، زمین کی عظمت زیادہ ہو گئی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو زمین سے ایک رات اٹھایا، آسمانوں پر سیر کرائی، چاہتے ایک دم سے منٹ سے پہلے گزار دیتے، لیکن رب کائنات نے پہلے آسمان پر بھی قیام کرایا، پہلے آسمان پر حضور پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اے اللہ کے محبوب نبی، او میرے بیٹے، نیک بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ کافی دیر گفتگو ہوئی، گفتگو تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اللہ یہ دیر کرا کے پہلے آسمان کو سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ جو آسمان زمین کا مناظرہ ہوا، آسمان ہار گیا، شرمندہ بھی ہوا کہ مجھے یہ عظمت نہ ملی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے گفتگو کے بہانے ٹھہرایا کہ اے پہلے آسمان، لے لے مزہ، آج وہ نبی جس سے تو محروم تھا، اس وہ سعادت آج تجھے بھی مل گئی۔ دوسرے آسمان پر بھی یوں ہی، تیسرے پر بھی قیام کرایا، چوتھے پر بھی ٹھہرایا، انبیاء سے استقبال کرایا، انبیاء سے گفتگو کرائی، تاکہ سب آسمانوں کا ہاں ٹھر جائے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، آسمان خوش ہو جائے کہ جو عظمت آج سے پہلے مجھے نہیں ملی تھی، اللہ نے مجھے بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے عظمت میں زمین آسمان کے مدارج کو برابر کر دیا۔ کیوں؟ یہ معراج کا سفر عطا فرما کر۔ بے شمار حکمتیں ہیں، انہی میں سے ایک حکمت معراج کے سفر کی یہ بھی ہے، اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جب بتائیں گے، ہمیں کوئی آ کے کہے نا کہ فلاں جگہ بڑے زوردار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے خود دیکھا؟ کہتا کہ دیکھا نہیں، دوست آ رہا تھا اس نے بتایا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ یار ہولا ہاتھ رکھ، ڈرانا،
پتہ نہیں تو نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ، تو جو کہہ رہا ہے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ پرسوں ساتھی ہیں نعت خان آج صبح تشریف بھی لائے ہوئے تھے فجر میں منور معاویہ، ہم نے ایک جگہ پروگرام پہ پہنچنا تھا، میں نے فون کیا، کہنے لگے قاری صاحب میں بالکل تیار بیٹھا تھا، میری گھر والی باتھ روم سے جو نکلی تو پاؤں پھسلا، زبردست بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی بے ہوش ہی ہوتا ہے، اس میں زبردست کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا جی میری بیوی ہے، مجھ سے پوچھو زبردست ہوئی ہے۔ لیکن کوئی آدمی آ کر وہ بتائے جو آنکھوں سے دیکھ کے آیا، وہ بتائے گا یوں گاڑیاں ٹکرائی، یوں حادثہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کی زبان پہ فوراً یقین آ جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جنت دکھائی، صحابہ کو بتایا، صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں ابو بکر صدیق کا محل بڑا عالی شان ہے، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں عمر فاروق کو رب نے جنت میں بڑا مقام عطا فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں عثمان غنی کو تو اللہ نے حوریں دے دی ہیں، حوریں، نکاح پڑھا دیا ہے، عثمان زمین پہ ہے، اللہ نے نکاح کرا دیا ہے، علی المرتضی کا مقام و مرتبہ، ان کا محل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں سیر کر رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، پیر رکھنے کی چاپ مجھے سنائی دی، میں نے کہا او جبرائیل یہ کون عالی شان بندہ ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا، جنت میں چلتا پھرتا ہے اور اس کی آواز بھی آتی ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا یہ جنت میں نہیں آیا، آپ کا غلام بلال حبشی ہے، اس کی بڑی قربانی ہے، جا کر اس کی کمر دیکھ لینا، اس کا سینہ دیکھ لینا، غریب تھا مسکین تھا لیکن آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، لا الہ الا اللہ احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑا چاہے جان نکل گئی۔ رب کائنات کو یہ قربانیاں اتنی پسند آئی اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کے لیے آج بھی بڑی قربانیاں دیتا ہے، اب بھی تیار بیٹھا ہے، اللہ کو یہ محبتیں بڑی پسند آئی، بلال حبشی چلتا زمین پہ ہے، پیروں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی کوئی ہے جنت میں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ او جبرائیل یہ کون خوش نصیب ہے، جنت میں بھی آ گیا پھر بھی قرآن کی تلاوت، یہ تو کوئی بڑا عظیم انسان ہے، یقیناً انبیاء میں سے کوئی نبی ہوگا اور کوئی مرتبے والا آدمی ہوگا۔ جبرائیل امین نے عرض کر دی یہ نبی کوئی نہیں، امام الانبیاء بھی کوئی نہیں، رسول بھی کوئی نہیں، پیغمبر بھی کوئی نہیں، بلکہ آپ کا غلام، آپ کا صحابی نعمان ابن حارثہ ہے۔ جبرائیل وہ تو زمین پہ بیٹھا ہے، چھوڑ کے آیا ہوں، کل ہی ملاقات ہوئی دن میں، جنت میں آ گیا۔ کہا نہیں نہیں، اللہ کے محبوب نبی آپ کے اس صحابی نعمان نے اپنی اماں کی بڑی زبردست خدمت کی ہے، اپنی اماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی اماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، اماں کے سر میں تیل لگاتا ہے، اماں کے سر میں جوئیں نکالتا ہے، اماں کے سر میں کنگھی کیا کرتا ہے، اماں کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتا ہے، اماں کے لیے روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، برکی بنا بنا کے نوالا اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کے منہ میں دیتا ہے۔ اماں سے یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئی، جب کبھی بھی زمین پر بیٹھ کر آپ کا صحابی تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بڑا لمبا تفصیل ہے جنت کے متعلق، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جہنم بھی دکھائی، جہنم میں ہونے والے عذابات دکھائے، کس گناہ کی وجہ سے کون سا عذاب ہوگا۔
فرمایا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، کسی آدمی کے سر پہ دے مارتے ہیں، اس کا سر کیما بن جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے، فرشتے اٹھانے جاتے ہیں، اتنی دیر میں سر دوبارہ بن جاتا ہے، وہ پھر مارتے ہیں، پھر مارتے ہیں، یوں ہی اس کو عذاب ہوتا رہے گا، جہنم میں اس کو یہ عذاب ملے گا۔ عرض کی اے جبرائیل یہ کون ہے، اس نے کون سا جرم کیا؟ عرض کر دی اے اللہ کے محبوب نبی، نمازوں میں بھی سستی کیا کرتا تھا، عبادات میں بھی سستی کیا کرتا تھا۔ فرمایا او اللہ یہ سستی کرنے والے کا یہ حال ہے، جو کبھی زندگی میں نماز کا سجدہ نہ کرے اس کے ساتھ کیا بنے گی؟ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، شرمگاہ ان کی یہاں سر پہ ہے، پیشاب کرنے والی جگہ شرمگاہ یہاں ہے۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اور حضور نے فرمایا شرمگاہ میں سے پیپ نکلتی ہے، ان کے منہ میں جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ زانی، زنا کرنے والے مرد عورت ہیں، جہنم میں ان کو یہ عذاب ملے گا۔ اسی حال میں یہ وہاں جیسے شرمگاہ سے ناجائز طریقوں سے لذت لیں گے، اسی سے اللہ عذاب دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں کتے کی طرح چیخ رہی ہیں، کتے کی طرح بھونک رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں، کس جرم کی پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں پر یوں ہی کتے کی طرح بھونکا کرتی تھی، اپنی اولاد پر بھونکا کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے سامنے بھونکا کرتی تھی، اپنے شوہر کی خاص طور پر بے حرمتی کیا کرتی تھی، وہاں دنیا میں بھونکتی رہی۔ رب کائنات نے جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، تمام زندگی جب تک جہنم میں رہیں گی کتے کی طرح بھونکتی رہیں گی۔ اور میری سمجھ میں تو اسی حدیث شریف سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ چند روز پہلے جو خواتین اسلام آباد میں بھونک رہی تھی، میری ان کے لیے دعا سمجھو یا بد دعا، اس ممبر قاری حنیف پہ بیٹھ کر اللہ کرے مرتے دم تک یوں ہی کتے کی طرح بھونکتی رہیں، مرتے وقت بھی بھونکیں، قبر میں بھی بھونکیں، پھر جہنم میں بھی بھونکیں۔ آپ نے سنی ہوگی ان کی بھونک، نہیں سنی؟ کھولو یوٹیوب، بدماشیوں کے لیے کھولتے ہیں، ان کاموں کے لیے بھی کھولو، ان کے نعرے سنو۔ میں تو اس دن سے جب سے ان کے نعرے سنے ہیں، ان کی بھونک سنی ہے، میں تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، ایسا نہ ہو ان ظالم عورتوں کی وجہ سے ہم پر نازا۔ آزادی نعرہ لگا رہی تھی، آزادی کس حال میں؟ مردی بیٹھے ہیں سارے، اگاڑی پچھاڑی ہے ان کی کھلی، آپ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس کو کون سا سائز آئے گا، اندر کی بھڑاس ہے، اس لیے آج برا نہ سمجھنا مولوی کو کیا ہو گیا۔ ان کے لباس کا سائز آپ کو پتا چلے، اگاڑی پچھاڑی کا پتا چلے، پھر ناچ رہی، تالیاں بجا رہی اور آزادی مانگ رہی۔ مولا اللہ تو بھی سن لے آزادی، رسول اللہ تو بھی سن لے آزادی، عمران تم بھی سن لے آزادی، اولیاء تم بھی سن لو آزادی، اور تمہیں جو آزادی اسلام نے دی ہے اس سے بڑھ کر آزادی کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا۔ صحیح رہتی اگر امام الانبیاء تمہیں آزادی نہ دلواتے۔ زمانہ جاہلیت میں پاؤں کی جوتی کی بھی کوئی عزت ہوگی، عورت کی معاشرے میں اتنی بھی عزت نہیں تھی۔ اگر وہی حال رہتا، آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلنے کی جرت نہ ہوتی کہ اللہ تو بھی سن لے آزادی، اللہ تو سنتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے، میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں سن لیا، وہی نشان عبرت نہ بن جائے تو پھر کہنا۔ ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل اور چھوٹ کو اپنی کرامت سمجھتے ہیں، کرامت۔ میں نے بدماشیاں کی، کچھ نہیں بگڑا، میں نے گناہ کیے، میرا کچھ نہیں بگڑا،
میں نے زنا کیا میرا کچھ نہیں بگڑا، میں نے یہ کیا کچھ نہیں بگڑا۔ مسلمانوں تم کہتے ہو خدا ہے، بتاؤ کہاں تمہارا خدا ہے؟ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ تالیاں پیٹی، رب کو بھی پکارا کہ رب ہمیں تو آزادی دے، مولا تیری طرف سے بھی آزادی، رسول کی طرف۔ ہم تمہیں کب مانتے ہیں کہ تم پہلے سے کسی پردہ دار عورت ہو؟ میں نے تو کمنٹ بھی کیے، فیس بک پہ بھی لکھا، تحقیق کر لو ان عورتوں کی، یہ جو اسلام آباد میں ناچی آزادی مارچ، پتہ نہیں کس سے آزادی مانگتی ہیں، ان کی تمہیں بھی میں کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں، معاشرے کے اندر ان کی تصویریں موجود ہیں، فوٹو موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، جاؤ محنت کرو، تحقیق کرو۔ ان عورتوں کا تمہیں باپ کا پتہ چل جائے تو میری چاہے داڑھی مونڈ دینا، باپ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کے باپ کہاں ہوتے ہیں؟ باپ نہیں ہوتے، والد نہیں ہوتا، کیا جمع بنے گی؟ والد کی جمع کیا بنے گی؟ ان کا ایک باپ نہیں ہوتا۔ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ایک باپ کی نہیں ہوتی بلکہ کوئی بھائی وال بھی ہوتا ہے۔ مفتی سید ارشد نے بالکل صحیح کہا، ایک پیو دا نہیں کئی بھائی وال دے ہیں، یہ ایک کے نہیں ہوتے۔ ان کو دیکھ کے ہم بھی خراب ہو رہے ہیں، ہماری خواتین خراب ہو رہی ہیں۔ خدا را اپنی خواتین کو بھی سمجھاؤ، اپنی بیٹی کو سمجھا، سب سے پہلے بیٹی تیرے ماتحت ہے، تیری بات مانے گی، اسے سمجھا، اس کی تربیت کر، کل کو اس نے بیوی بننا ہے، جب بیوی بنے گی شوہر کی قدر کرے گی، پھر آگے چل کے اس نے ماں بننا ہے، جب ماں بنے گی بیٹے کی قدر کرے گی۔ ایک شوہر کی وجہ سے کہتی ہے، وہ ایک اور بات پڑھنے میں آئی کہ کسی اللہ والے سے ایک عورت نے سوال کیا کہ عورت کو اللہ نے مرد کی اطاعت کا حکم دے دیا، شوہر کو کیوں نہیں حکم دیا کہ یہ بھی عورت کی اطاعت کرے؟ عورت کو حکم ہے نا کہ مرد کی اطاعت کرے، یہ ظلم ہے، یہ عورت کی آزادی کے مخالف ہے، حقوق نسواں کے مخالف ہے۔ اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، فرمایا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ کہا میرے بیٹے 3 ہیں۔ فرمایا شکر ادا کر، تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم ہے اور تیرے 3 بیٹوں کو تیری اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ نے ایک کی اطاعت کرا کے تجھے 3 اطاعت کرنے والے دے دیے، اور اگر تیرے مرد کے ساتھ گزارا نہیں، تو کسی بھی انداز میں اس سے الگ ہو سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ تیرے بیٹے چاہیں بھی تو نہ قانونی طور پہ نہ شرعی طور پہ کسی بھی طرح عدالت میں جا کے تجھ سے چھٹکارا نہیں لے سکتے۔ کیوں جی؟ ہے کوئی قانون کہ کوئی عدالت میں جائے اور کہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لہذا میری ماں کا نام ختم کر دو میرے کھاتے میں سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قانون ختم نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کے اندر دیکھا عورتیں ہیں کتے کی طرح سے بھونک رہی ہے، کتے کی طرح سے چلا رہی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا کس بات کی سزا ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بھی کتے کی طرح بھونکا کرتی تھی، گھر میں بھی بھونکا کرتی تھی۔ شوہروں کی تو ایسی عورتیں سنتے ہی کہاں ہے، جب عورتیں یہ ایسی عورتیں شوہر کی نہیں سنتی، پھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کر کتے کی طرح بھونکتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ بھونکنے والی، جن کو حکومت کی بھی سرپرستی ہے، جن کو این جی اوز کی بھی سرپرستی ہے، جن کو عالمی طاقتوں کی بھی سرپرستی ہے، حضور نے فرمایا یہ یہاں بھونکتی ہیں تو جہنم میں بھی یوں ہی کتے کی طرح بھونکتی رہیں گی، بھونکتی رہیں گی۔ فیصلہ میں آپ لوگوں کے حق میں ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنی عورتوں کو جہنم میں کتے کی طرح بلوانا ہے یا جنت کی سردار عورت بنانا ہے؟ ویسی تربیت کرو، گھروں میں جا کے اپنی بیٹی اپنی بہن کی ویسی تربیت کرو کہ یہ یہاں حضور نے فرمایا ایسی عورت مجھے بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ کون سی عورت؟ فرمایا وہ عورت
خدمت کرے تو شوہر کو راضی کر دے، سجدہ کرے تو رب کو راضی کر دے، ایسی عورت اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ خدمت کرے، شوہر کو راضی کر دے، سجدہ کرے تو اپنے رب کو راضی کر دے۔ یہ جملہ میری طرف سے جا کے بہن کو بھی سنانا ہے، بیٹی کو بھی سمجھانا ہے، چھوٹی بچی کو بھی سمجھا۔ کیا جملہ؟ دوبارہ سن۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی عورت خدمت کرے، شوہر کو راضی کر دے، سجدہ کرے، رب کو راضی کر دے، ایسی عورت حضور فرماتے ہیں مجھے بھی پسند ہے، میرے اللہ کو بھی پسند۔ اور جو عورت رسول اللہ کو بھی پسند، اللہ کو بھی پسند، میں کہتا ہوں زمین پہ چلتی پھرتی وہ عورت جنتی ہے۔ رہی ہیں ایسی عورتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام کی